آج سے 13 سال پہلے جو ان کی ویڈیو تھی اس میں انہوں نے کہا تھا مجھ پہ اللہ کا یہ خاص کرم ہے، مجھے نیند آتی ہی نہیں ہے۔ اب ان کا دعویٰ ہم سچا ثابت کروائیں گے کہ جو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں 18 سال جب سے جاگ رہا ہوں، وہ 18 سال جاگیں گے جیل میں انشاءاللہ۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جعلی معاملوں کے خلاف ہو گیا، ہم نے جعلی فیکٹریاں بھی نکال کی، جعلی پروڈکٹس بنانے والوں کو یہ پہلا موقع تو نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اس کا لیول ذرا جال سازی اور شعبدے بازی میں ذرا پہلے نمبر پہ۔ پاکستان کا بچہ اب اس بدبخت کا مذاق اڑا رہا ہے، پاکستان کا بچہ اب اس پہ میمز بنا رہا ہے، پاکستان کے بچے میں شعور آ گیا ہے، ریلیں بن رہی ہیں، کنٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے۔ یہ ایک سمپل بن گیا تھا شعبدے بازیوں کا، فراڈ کا، جال سازی کا اور دین کے نام پر کاروبار۔ الحمدللہ یہ سمپل ڈسکریج ہوا ہے۔ میں اور پاکستان کا بچہ یہ چاہتے ہیں حق خطیب جیل کی سلاخوں کا دیجیے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہراؤ مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پنجاب۔ ویورز، میں اس وقت موجود ہوں سید اقرار الحسن، جنہوں نے حق خطیب کی نیندیں اور چین چرا لیا ہے۔ ہم اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کے دن کا چین اور رات کی نیندیں چرا لی۔ دیکھیں، وہ تو کہتے تھے میں سوتا ہی نہیں ہوں، تو ہم نے ان کی نیندیں تو نہیں چرائیں۔ وہ ان کے دعوے کے مطابق، کیونکہ آج سے 13 سال پہلے جو ان کی ویڈیو تھی اس میں انہوں نے کہا تھا مجھ پہ اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ مجھے نیند آتی ہی نہیں ہے۔ تو اچھی بات ہے ان کو نیند نہیں آتی۔ اب ہم نے جب ان کو چیلنج کیا پھر آپ جا کے دکھا دیں میں 11 دن، جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ میں دن میں سوتا ہوں اور رات میں۔ اب تو اللہ کی مہربانی سے نہ وہ رات کو سو سکے میرا دن میں سو سکے۔ اب ان کا دعویٰ ہم سچا ثابت کروائیں گے کہ جو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں 18 سال جب سے جاگ رہا ہوں، وہ 18 سال جاگیں گے جیل میں انشاءاللہ۔ تو 18 سے 20 سال آپ ان کو جگائیں گے جیل میں اتنا وقت نہیں گزاریں گے۔ اقرار بھائی، آپ کا یہ جو آپ نے ایک کام شروع کیا ہے اس کو ایکسپوز کرنے کا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے، میرا تو ہمیشہ سے مقصد یہ رہا ہے کہ اس طرح کے تمام فتنوں کے خلاف لوگوں میں شعور پیدا ہو۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جعلی معاملوں کے خلاف ہو گیا، ہم نے جعلی فیکٹریاں بھی نکال کی، جعلی پروڈکٹس بنانے والوں کو یہ کیا۔ یہ پہلا موقع تو نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اس کا لیول ذرا جال سازی اور شعبدے بازی میں ذرا اپنے پہلے نمبر پہ ہے۔ یہ ہم نے مقصد اس کے پیچھے یہی کہ پبلک کے، اور مجھے خوشی ہے کہ اس سارے ایونٹس میں جتنا اچھے سے ہم نے اپنے پرپس کو فلفل کیا کسی اور میں نہیں ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کا بچہ اب اس بدبخت کا مذاق اڑا رہا ہے، پاکستان کا بچہ اب اس پہ میمز بنا رہا ہے، پاکستان کے بچے میں شعور آ گیا ہے، ریلیں بن رہی ہیں، کنٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ ابھی سلسلہ دیکھیے گا آگے تک کہاں جائے گا۔ اس کو ہم انشاءاللہ پاکستان کے کالجز میں، پاکستان کے اداروں میں، پاکستان کی بارز میں، پاکستان کے چیمبرز کے اندر، پاکستان کے شہر میں لے کے جائیں گے، اس لیے کہ یہ ایک سمپل بن گیا تھا شعبدے بازیوں کا، فراڈ کا، جال سازی کا اور دین کے نام پر کاروبار کا۔ تو الحمدللہ یہ سمپل ڈسکریج ہوا ہے، اور اس کے ڈسکریج ہونے سے باقی بھی دین کے نام پر جو دھندا کرنے والے، کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ڈسکریج ہوئے۔ آپ اس کا آستانہ بند کروانا چاہتے ہیں، کتنے آستانے بند کروائیں گے؟ کیونکہ یہ بھی اور بھی کئی آستانوں پہ ایسا کام ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، میں نے اپنے طور پر بہت سارے کام ایسے کیے، کچھ چھوٹے، کچھ جعلی پیر، کچھ بڑے جعلی پیر، ان سب کو ہم نے الحمدللہ بے نقاب کیا۔ اور یہ میں نے جس طرح کہا نا کہ یہ ایک سمبل بن گیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں نا ایک سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اب آپ کی نئی جنریشن دیکھے گی کہ یار یہ کام کرنے والے اور اس طرح کے کاموں کے نتیجے میں پیسے اٹھنے والے یا یہ لائف سٹائل رکھنے والے یہ لوگ تو دین کے ٹھیکیدار نہیں ہو سکتے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی دن کے اندر سارا کچھ جو ہے نا وہ ٹھیک کر دیں۔ یہ بتدریج اور شعوری عمل ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم اپنی صحیح منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں کویسچن پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ شروع میں وہ آپ کے فیملی کی تصویریں وائرل کرتے رہے، کچھ اس کے ساتھ کمنٹس لکھتے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مقابلہ اقرار الحسن نہیں ان کے والد سے ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ زیادہ زیادتی؟ یہ تو بالکل بکواس بات ہے بھائی، مجھ سے میں اپنا جواب دوں گا بھائی۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کی کتنی بڑی تعداد ہے جن کے والدین کا عقیدہ کچھ اور تھا، لیکن کیا اس سے آپ اصحاب کرام کی ذات سے متعلق کوئی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے انبیاء کرام ہیں جن کے بچوں کا عقیدہ کچھ اور تھا۔ تو بھائی مجھ سے میرا نظریہ پوچھیں، مجھ سے میرا عقیدہ پوچھیں، مجھ سے میرا سوال کریں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے والد محترم کیا کرتے رہے یا آپ کے دادا محترم کیا کرتے رہے، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں خطیب صاحب، مجھ سے میری بات کیجیے، میں جواب دوں، میں تو ہر وضاحت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ اب کیا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ کیا پروسیس آپ کریں گے؟ کہ اللہ عمل کیسا؟ میں اور پاکستان کا بچہ یہ چاہتا ہے کہ حق خطیب جیل کی سلاخوں کا دیجیے، اس لیے نہیں کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی ذاتی اعلان ہے یا پاکستان کے لوگوں کو ذاتی پروگرام ہے، اس لیے کہ اس نے دین کا تشخص برباد کیا، اس نے اس ملک کا تشخص برباد کیا، اس نے معصوم بچوں اور بچیوں کی جانیں لی ہیں اپنے فراڈ کے چکر میں، وہ لڑکیوں کا جنسی استحصال کرتا ہے، وہ نشہ اور ادویات کا استعمال کرتا ہے۔ اس نے اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ آپ جوتا اٹھا کے قرآن کی، اللہ کے پاک کلام کی توہین کریں، یہ کہتے ہوئے کہ جناب وظائف اور جو پڑھائیاں ہیں علماء کی
وہ ایک طرف اور یہ پیر صاحب کی جھوٹی اس سے افضل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر آدمی کی یہ خواہش ہے اور تمنا ہے کہ اس آدمی کو ہم انشاءاللہ سلاخوں کے پیچھے دیکھیں. کچھ حلقوں میں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بڑی آفر کی جائے یا کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کیا کوئی آفر ہوئی بھی ابھی تک؟ لیکن ایک بات تو مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آئی، لوگ ہمیشہ بھی اس طرح کی تنقید کرتے رہے. جب بھی ہم کسی بھی طبقے، مثال کے طور پہ کسی بھی ایک پولیس والے کو آپ رشوت لیتے ہوئے پکڑیں گے نا، ملک بھر کے جو رشوت لینے والے پولیس والے ہیں وہ گھر بیٹھ کے گالی دیں گے، بلیک میلر لگائے جائے، وہ یار پیسے نہیں ملتے کام کر. ہمیشہ آپ دیکھیے جب آپ جعلی فیکٹری پکڑیں گے نا، جتنے جعلی فیکٹری میں کام کرنے والے ہوں گے نا، ایک رشوت دیتے ہوئے افسر کو پکڑیں گے نا، سارے ملک میں رشوت خور جو ہے نا وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. تو اسی طرح کی تنقید ہم پہ ہوتی رہی ہے، میں لیکن اس سے کبھی گھبرایا نہیں ہوں. میں نے آپ سے 3-4 سال پہلے میں نے پہلی بار جو اپنے میں 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ تو اپنی انکم کے اوپر ٹیکس دیتا ہوں، جو ڈکلیئرڈ انکم ہے نا، یہ نہیں کہ ٹیکس کسی بلیک منی کے اوپر دیتے. تو مجھے کتنے میں کوئی خرید سکتا ہے. مجھے پروردگار نے میری کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی، کون سی عزت اور احترام کا معاملہ ہے. دنیا دیکھی ہے میں اللہ نے بہترین ایک شاندار بہت ہی پرسکون اور قابل اطمینان فیملی دی ہے. اس سے زیادہ آفر مجھے ویسے آج تک کبھی نہیں ہوئی جو خدیب صاحب کے معاملے میں ہوئی. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں لالچ تو بہت دور کی بات ہے. نہ میں کسی دباؤ میں آؤں گا انشاءاللہ العزیز، نہ میں کسی مصلحت کا شکار ہوں گا. آپ دیکھیں گے میں اپنی آخری سانس تک مکمل جد و جہد کروں گا اور آپ سب اس کے گواہ ہوں گے کہ میں حق خطیب کو انشاءاللہ جلد. آپ اپنی جد و جہد کے آخری نتائج کیا چاہتے ہیں؟ حق خطیب کا قانونی انجام، جو اس نے بچوں اور بچیوں کے ساتھ ظلم کیا، جو اس نے غریب لوگوں کے ساتھ انہیں پاکستان کے طول و عرض سے معذوروں کو، کینسر کے مریضوں کو، گردے کے مریضوں کو بلا کے زبردستی ان سے دیگوں کے نام پہ پیسے لیے، اپنی ٹرانسپورٹ میں ان کو سفر کروایا 10 گنا زیادہ پیسوں. میں سمجھتا ہوں کہ جیل کی اصلاح. جی بہت شکریہ. یہ تھے سید اقرار الحسن. ہماری اگلی ویڈیو تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے.